پاک کو سماعت کیا جس میں اپنے کام میں ٹیلنٹ والا تھا، اتنا اسے تجربہ تھا کہ کس کی تصویر کیسے بنانا۔ وہ بزرگ تھے، ان کا بھی کوئی محبوب تھا، ان کا بھی کوئی محبوب تھا، تو انہوں نے کہا تو کیا میرے بھی محبوب کی تصویر بنا دے گا؟ تو بولے ہاں حضرت بنا دے گا۔ کہا ٹھیک ہے، اس کے پاس گئے، مصور کے پاس گئے، کہا اے مصور ذرا سنے گا میری بات؟ بولے کیا ہوا؟ مریدوں نے کہا دیکھو ہمارے پیر صاحب ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ادب سے بات کرنا۔ کہا ہاں بتائیے بابا جی ہوا کیا؟ تو کہا آپ کی تصویر کشی کے بارے میں ہم نے چرچے سنے ہیں، تو میرے بھی ایک محبوب ہیں، کیا ان کی تصویر بنا دو گے؟ تو کہا وہ تھے کیسے؟ تو کہا میں بتا تو سکتا ہوں، لیکن ان کے حسن کے لیے، ان کے حسن کے تعلق سے پوری ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، اگر وہ میں کتاب آپ کو دے دوں تو کیا کتاب کو پڑھ پڑھ کے آپ ان کا حسن بنا دو گے؟ بولا یہ تو بہت آسان کام ہے میرے لیے، آپ مجھے کتاب دے دو، میں ان کا حسن پورا اتارتا ہوں تصویر بنا کر کے کاغذ پر۔ کہا ٹھیک ہے، اور کہا کتنا دن لگے گا؟ کہا 1 مہینے کا ٹائم لگے گا، کتاب پڑھوں گا 1 مہینہ 15 دن میں، اور پھر 15 دن میں اس کتاب کے حساب سے تصویر ان کی کھینچ دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، کتاب مریدوں کے ذریعے پہنچا دی۔ پہنچانے کے بعد 1 مہینہ جب مکمل ہوا، پیر صاحب نے بھیجا مریدوں کو، جاؤ اس سے پوچھو مصور سے کیا اس نے میرے محبوب کی تصویر بنا دی؟ مرید گئے، کہا اے مصور کیا آپ نے میرے پیر کے محبوب کی تصویر بنا دی؟ کہا بابو 1 مہینے کا ٹائم اور دے دو، ابھی پڑھ رہا، ابھی پڑھنے دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا کب؟ کہا 1 مہینے کے بعد آنا۔ پھر 1 مہینہ بیتا، پھر پیر صاحب نے مریدوں سے کہا پھر اس سے پوچھو جا کر کے کیا تصویر بنا دی؟ کہا بابو 1 مہینے کا ٹائم اور دے دو، اور دے دو۔ اب 3 مہینے ہونے والے، جب 3 مہینہ پورا ہونے کو ہوا، پھر پیر صاحب مرید کے ساتھ گئے، کہا بابو فوٹوگرافر تصویر کشی کرنے والے تمہارا بڑا چرچا سنا تھا، کیا تصویر بن گئی؟ کہا بابا جی ابھی تک بنی نہیں، اور بھی مجھے موقع دے دو۔ کہا کیوں؟ کہا بابا جی یہ پہلے محبوب ایسے ہیں جن کی تصویر کشی نہیں کر پا رہا ہوں۔ کہا جس کتاب کو آپ نے مجھے دیا ہے وہ کتاب کبین بشر کہتی ہے، کہیں نور کہتی ہے، کہیں یاسین کہتی ہے، کہیں طٰہٰ کہتی ہے، کہیں مزمل کہتی ہے، کہیں مدثر کہتی ہے، کہیں والضحیٰ کہتی ہے، کہیں واللیل کہتی ہے، کہیں والنجم کہتی ہے، کہیں لا اقسم بہذا البلد کہتے ہیں۔ میں حیران ہوں بناؤ تو کیسے بناؤ؟ اگر صرف بشر ہو تو بن جائے، یہ تو بشر بھی ہے اور نور بھی ہے، تو نور کی تصویر بنا نہیں جاتی ہے۔ اب علامہ حضرت شیخ المشائخ، علامہ حضرت شیخ المشائخ ارشاد فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ صلو علیہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ہوشیار، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور مخدوم سمنا، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، اولاد مخدوم سمنا، حضور سید جامی اشرف اشرفی جیلانی۔ واہ واہ واہ۔ حضرت شیخ سعدی تلک کے قلم اٹھاتے ہیں بلغ العلا بکمالہ۔ میرے پیاروں پتہ کیا چلا؟ اس علاقے والوں کسی کی شان سننے کے لیے اتنی کسی کو فرصت نہیں رہتی، کیوں بیٹھا رہے؟ 2 نعت ہو گئی، اور نعت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ نعت
اس وقت ہوئی ہے جس وقت میں وقت بھی نہیں تھا، نعت اس وقت ہوئی ہے جس وقت میں جگہ بھی نہ تھی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے محبوب میں نے سب سے پہلے آپ کو بنایا، آپ کے نور سے جنت بنی، آپ کے نور سے قلم بنا، آپ کے نور سے کرسی بنی۔ جب کچھ نہ تھا اس وقت نور مصطفیٰ تھا، جب کچھ نہ تھا اس وقت نور مصطفیٰ تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اے مسلمانوں تمہارے پیغمبر کی شان کیا ہے؟ نوجوانوں جملہ نوٹ کر لینا تو کہنا سنو، ہمارے پیغمبر کی شان یہ ہے کہ تم نے چاند کے حسن کو دیکھا عبادت کرنے لگے، سورج کے حسن کو دیکھا عبادت کرنے لگے، گلاب کے حسن کو دیکھا عبادت کرنے لگے، تم نے سانپ اور مور اور گائے کو دیکھا عبادت کرنے لگے، تم نے سمندر کی روانگی کو دیکھا عبادت کرنے لگے، تم نے پہاڑ کی بلندی کو دیکھا عبادت کرنے لگے، تم نے آسمان پر ریمبو دیکھا عبادت کرنے لگے۔ فرق یہ ہے تم نے دیکھا تو مانا مصطفیٰ ایسے نہ تو نے دیکھا نہ میں نے دیکھا۔ بے شک بے شک، اللہ اکبر۔ لوگوں کو دیکھنے کے بعد محبت ہوتی ہے، مصطفیٰ کی چمک وہ چمک ہے کسی نے نہیں دیکھا۔ 15 صدی بیت گئی پھر بھی محبت ہے، تبھی تو شاعر نے کہا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ہوشیار، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور سیونا۔ جن کی میلاد کر رہے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے ان کے زمانے میں ان کو نہیں دیکھا، ابھی دیکھا نہیں، صرف ان پر قرآن نازل ہوئی، نازل ہوئے قرآن کو بہن نے پڑھا، نازل ہوا قرآن اور کس نے پڑھا؟ بہن نے پڑھا، اور وہ سخت دل مشرکین کا امام، سخت دل۔ میرے پیارو اس تلاوت قرآن کو سن کر کے قدم ٹھہر گیا، دل مضطرب ہو گیا، اور بہن کے پاس گئے، اے بہن تو پڑھ کیا رہی ہے؟ پڑھ تو رہی ہے، حرکت دلوں پر ہو رہی ہے، پڑھ تو رہی ہے، قلب مضطرب ہو رہا ہے، پڑھ تو رہی ہے، قدم ٹھہر گئے، پڑھ کیا رہی ہے؟ کہا بھائی اللہ کی امان معاف کرنا۔ کہا کیا؟ کہا اس نبی پر نازل ہوئی کتاب قرآن کو پڑھ رہی ہوں جن سے آپ نفرت کرتے ہو۔ یہ کتاب ان پر نازل ہوئی؟ بولے ہاں۔ قرآن کی تلاوت سنتے ہی اس شخص کا دل پگھل گیا، پگھل گیا، اور تلوار نکالی، اور نکالنا تھا، اور گئے حضرت آمنہ کے بیٹے کے پاس، ہمارے آقا کے پاس گئے کہ آج جو ہے ان کا جادو میرے گھر پر بھی اثر کر گیا، آج یا تو میں رہوں گا یا تو وہ رہیں گے، اور تلوار سے آج ان کا خاتمہ کر دوں گا۔ جب دروازے پر گئے، دروازے کو کھٹکھٹایا، اور کھٹکھٹانے کے بعد سمجھانے کے لیے کہ مثال دیتا ہوں، جب بدلی آتی ہے نا، اور آپ بدلی میں جب دیکھیں گے سورج شباب پر ہو اور بادل آ جائے اس کے اوپر، تو اس وقت کا آسمان کا منظر بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے، کیونکہ سورج کی روشنی چاروں طرف پھیلنے لگتی ہے، اس کی شعائیں آپ دیکھنا چاروں طرف، کیونکہ بادل اس پر آ گیا، اب اس کی روشنی چاروں طرف آسمان پر بکھر جاتی ہے، بس سمجھانے کے لیے، ایک تصور دلانے کے لیے۔ اب پیارو سوچو، دروازے پر گئے اور جانے کے بعد جب آمنہ کے لال نے دروازے کے دوپٹ کو کھولا، ایک چمکتا ہوا چاند
سبحان اللہ سبحان اللہ، چمکتا ہوا چاند ان دو پلوں کے بیچ سے جب دیکھا، دیکھنے والا جو گیا تھا قتل کرنے، جب مصطفیٰ کے چہرے کی چمک کو دیکھا، اگر امام احمد رضا کے جملے میں کہا جائے تو عمر فاروق نے کہا میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ہوشیار، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور مخدوم سمنا، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت مذہب اسلام، آمد مصطفیٰ۔ واہ واہ، کہتے مصطفیٰ کا قتل کرنے، ان نگاہ مصطفیٰ نے جب عمر کی طرف دیکھا، عمر خود قدموں میں گر کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اب کمروں میں بیٹھ کے توحید کے نعرے نہیں لگیں گے، اب عمر اسلام میں آیا ہے، اب کمروں میں نہیں مکہ کے میدان میں۔ تو میں کیا کہنے، واہ 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 واہ، یہ جو نعرے آج جلسے میں لگتے ہیں، تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، اس نعرے کا ایجاد کرنے والا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم۔ آپ ڈر ڈر کے نہیں، چھپ چھپ کے نہیں، اب تو کھل کھل کے لگیں گے۔ کیسے لگیں گے؟ ہاں، تو جب کوئی زیادہ ڈرائے تو کھل کے نعرے لگاؤ، تو لگاؤ نا۔ بیچارہ وہی ایک ٹھیکہ لیا ہے پورے جلسے کا، ہاں وہی ایک بیچارہ لے کر کے آیا۔ اب میں تم لوگ یہاں سے تو مومنٹ ہو ہی نہیں رہی، اصل میں لوگ خود ایک کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے والوں پر برکت ملتی ہے نا، دائیں کنارے دم ہے۔ ارے باؤ کچھ سمجھا تو کہ نہیں؟ ارے آپے لوگ لگاؤ، وہ پورا انجن سیز ہے وہاں پر۔ میرے پیاروں، یہ میرے حضور کی شان ہے، بولو بلند آواز سے بولو، اور بلند آواز سے بولو، یہ میرے آقا کی شان ہے جن کا حسن سبحان اللہ، اللہ اکبر، حسن تو ایسا حسن ہے، ایسا حسن، ایسا حسن ہے، اللہ اکبر۔ اے محبوب، رب کہہ رہا ہے میں نے تمہیں ایسا بنایا ہے جیسا تم چاہتے تھے، تم چاہتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا حسن عطا فرمایا۔ میرے پیاروں، ہمیں سرما لگانا پڑتا ہے، حضور کی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے جملوں پر سبحان اللہ بولنا۔ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں کہ جن کی تعریف سن کے روح الامی بھی سبحان اللہ کہنے لگتے ہیں، ان کا ذکر چل رہا ہے۔ اور اگر اس میں آپ کی بیداری مجھے نہیں لگی، میں مائک رکھ دوں گا، کیونکہ یہ بابو دیکھو اسٹیج پر بات کرو گے تو پھر ہم تقریباً کر دیں گے، معاف کیجئے گا۔ دیکھیں حضور کی جب شان کی بات ہو، یا تو کئی دنیاوی داری تقریر ہم شروع کر دیں، حضور کی جب ذکر کی بات ہو تو ساری چیزیں رک جاتی ہیں۔ اللہ نے جب محبوب کو بلایا نا تو دنیا کے سارے سسٹم کو روک دیا۔ یہ اللہ نے بتایا سنو، سارے نام سن کے کام کرتے رہنا، محبوب کا جب نام آ جائے تو خاموش ہو جانا، تو خاموش ہو جانا۔ اور آج جسے دنیا میں جسے جو بھی عزت ملی، دولت ملی، شہرت ملی ہے، وہ اسی کو ملی ہے جس نے محبوب کے حسن کے گیت گائے تھے، گیت گائے تھے۔ لوگ یہ سمجھے کہ اعلیٰ حضرت علم کی وجہ سے ممتاز ہوئے، ترجمہ قرآن کی وجہ سے ممتاز ہوئے، فتاوی رضویہ کی وجہ سے ممتاز ہوئے، دولت المکیہ کی وجہ سے ممتاز ہوئے، حدائق بخشش کی وجہ سے ممتاز ہوئے۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت ترجمے کی وجہ سے نہیں، فتاوی کی بنیاد پر نہیں، کتب کی بنیاد پر نہیں، 1000 سے زائد کتاب لکھنے کی بنیاد پر نہیں، احمد رضا جو سنیوں
نبیوں کی دلوں کی دھڑکن بنا ہے تو اس لیے بنا ہے کہ جب بارگاہ رسالت میں اپنی نگاہ محبت کو اٹھا کے عرض کرتا ہے اور کہتا ہے سرور کہوں کہ کہوں تجھے خلیل کا کہوں تجھے اللہ تیرے جسم منور کی تابش ہے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اللہ اکبر یا رسول اللہ تو میرے پیارو یہ جملے امام احمد رضا کے یہ لفاظی نہیں تھے حقیقت سے تعلق رکھتے تھے اور اس کی برکت مصطفیٰ جان رحمت نے ایسی عطا کر دی احمد رضا تو نے کہا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا تو سو جب تک میرا چرچا رہے گا تب تک احمد رضا تیرا چرچا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستو ہر باتوں میں اتنا یاد رکھنا ان عالموں کے ان عالم ان کی جماعت کے مولویوں کا نام ان کے اسٹیج پر بھی نہیں لیا جاتا وہ جو ہے نا 24 ان کے مولوی بھی اپنے امام کا نام اسٹیج پر نہیں لیتے کیوں اس لیے نہیں لیتے نام اسی کا لیا جاتا ہے جس کا نام جو لینے کے لائق ہو انہیں معلوم ہے وہ نہ لے کے یہ بتاتے ہیں ہماری جماعت میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کا نام لیا جائے ہماری جماعت میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کا نام لیا جائے ہم نام لے کے بتاتے ہیں سبحان اللہ سبحان کہ اللہ غوث ہماری جماعت میں خواجہ ہماری جماعت میں مخدوم سمنہ ہماری جماعت میں صابر کلیریق ہماری جماعت میں نظام الدین اولیاء ہماری جماعت میں حضرت بابا فرید ہماری جماعت میں قطب الدین بختیار کاکی ہماری جماعت میں سراج الدین اخی عین ہند ہماری جماعت میں مرشد کامل حضرت شیخ علاء الحق منڈوی ہماری جماعت میں شاہ برکت اللہ ہماری جماعت میں بندہ نواز کیسو دراز ہماری جماعت میں زندہ شاہ مدار ہماری جماعت میں حضرت شیخ احمد کبیر رفائی ہماری جماعت میں غوث اعظم ہماری جماعت میں سرکار شاہ میرا ہماری جماعت میں شاہ عالم ہماری جماعت میں قطب عالم ہماری جماعت میں موسیٰ سہار ہماری جماعت میں اللہ اکبر امام مہدی ہماری جماعت میں حسن عسکری ہماری جماعت میں امام تقی ہماری جماعت میں امام نقی ہماری جماعت میں امام علی رضا ہماری جماعت میں امام موسیٰ قاسم ہماری جماعت میں امام باقر امام جعفر صادق ہماری جماعت میں امام باقر ہماری جماعت میں حضرت امام زین العابدین ہماری جماعت میں امام حسین ہماری جماعت میں امام حسن ہماری جماعت میں مولا علی ہماری جماعت میں حیدر کرار سے لے کر کے کچھوچا کے اشرف تک جب احمد رضا بریلی سے نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے تو عقیدہ دیتا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا بول والے میرے سرکار بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ہوشیار فیضان حضور غوث اعظم فیضان حضور مخدوم سمنہ فیضان حضور اعلی حضرت مشرق اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ جشن عید میلاد النبی اولاد مخدوم سمنہ حضور سید جامع اشرف اشرفی جیلانی بہت اچھے میرے پیارے جب حضور کی شان کوئی بیان کرے تو اپنے سگریٹ گٹکا پان اگر منہ میں ہو ترنت تھوک کے پھینک دو
کیونکہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کی بات سے ہماری باتیں بنتی ہیں. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، تیرے شہر میں میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے. ان کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. کہ جبریل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مشرق سے مغرب تک اللہ کی بنائی ہوئی دھرتی کو چھان ڈالا، لیکن روئے زمین میں کوئی مرد آپ سے افضل نہیں نظر آیا. حضور سے افضل کوئی مرد نہیں ہے. وہاں پر یوسف علیہ السلام کو دکھانے کے لیے ان کی محبوبہ نے، حضرت زلیخا نے کیا کیا تھا؟ سہیلیوں نے جب طنز مارا کہ تم نے کس غلام سے شادی کر رہی ہو، ہے کیسا؟ انہوں نے کہا ایک ایک کو جواب دیں گے تو جواب نہیں بن پائے گا. کیا کہا معلوم ہے؟ اپنے ساری سہیلیوں کو دعوت دیا، کہا میرے گھر آؤ. اور گھر آؤ، ساری سہیلیاں آئیں. یوسف علیہ السلام اس زمانے میں بظاہر غلام تھے، خادم تھے اور بڑے حسین تھے. کہا آؤ. سب آ کر کے بیٹھ گئی. چاروں طرف ان کی ہم عمر سہیلیاں بیٹھ گئیں. روایت میں ہے سیب دیا سب کے ہاتھ میں، اور دینے کے بعد چاقو دیا سب کے ہاتھ میں. اور پھر حضرت زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بلایا. وہ جیسے اس طرح سب بیٹھے تھے، اب وہ سامنے سے آئے. ان کا آنا تھا، وہ سب کو کچھ سامان بھی دینا تھا انہیں، کیونکہ غلام تھے. سمجھو پانی پیش کرنے آئے، شربت پیش کرنے، کچھ دینے کے لیے آئے. جب آئے نا، حضرت زلیخا نے کہا میں اس کو بلانے جا رہی ہوں جن پر تم لوگ طنز کرتی ہو، اور یہ سیب ہے، کھاتی رہنا اور اس کو دیکھتی رہنا. کہا ٹھیک ہے. جب یوسف علیہ السلام محفل میں داخل ہوئے نا، لوگوں کا دیکھنا ہوا. وہ ساری عورتیں دیکھتی رہی. سیب کی جہاں انگلی کٹ گئی. انہیں احساس نہ ہوا. کیوں؟ سامنے حسن یوسف تھا. سامنے حسن یوسف تھا. اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، حقیقت سے بھی اگر آپ کو دیکھنا ہو. ایک پاگل مجنو جب ناجائز کام کرتا ہے، وہ مجنو کی نہیں بات کر رہا ہوں لیلا والی، وہ تو اللہ کے ولی ہے. جب کوئی ناجائز کام کرتا ہے اور لڑکی اسے دھوکہ دیتی ہے نا، تو دیوانگی میں اپنا ہاتھ کاٹتا ہے، جبکہ یہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے. ہاتھ کی رگوں کو کاٹتا ہے. اب اس سے پوچھو تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ وہ کہے گا نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ کسی کی یاد میں کاٹ رہا ہے. کسی کی ایک جان بوجھ کے کاٹو گے تکلیف ہوگی، کسی کی محبت میں کاٹو گے نا تو وہ تکلیف نہیں دکھتی ہے. ماں کو ولادت کے، بچے کی ولادت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے نا، اگر عورت وہ تکلیف مرد اگر احساس کر لے نا، تو روایتوں میں آیا مرد مر جائیں گے. ایک چوہا بچے کو پیدا نہیں کر سکتے، مر جائیں گے. لیکن اس عورت سے پوچھو اتنی تکلیف کے بعد بھی دوسرے بچے کو جنم دینے کی طاقت رکھتی ہے. جب پوچھو گے تو کیوں، تو وہ کہے گی سنو، اس تکلیف میں بھی مجھے مزہ یہ آتا ہے کہ خدا کی نئی تخلیق کو میں وجود دے دیا کرتا ہوں. بے شک بہت اچھے، زندہ باد. وجود دے دیا کرتی ہوں. اسی لیے ماں باپ کو ناراض کر کے نہ عبادت قبول ہے، نہ ریاست قبول ہے، نہ حج قبول ہے. یہاں تک کہ آیا ہے اگر کوئی شخص ماں باپ کو دولت نہیں دیتا ہے اور مسجدیں بناتے جا رہا ہے، مسجد کو بنا رہا ہے، لیکن ماں باپ کو پیسہ نہیں دیتا ہے، حضور کا مفہوم، حضور کی حدیث کا مفہوم ہے، آقا کریم فرماتے ہیں اس مسجد بنانے کا بھی اسے ثواب نہ ملے گا، کیونکہ ماں کی خدمت کا جتنا ثواب ہے مسجد کو بنانے میں اتنا ثواب ایک اولاد کے لیے نہیں ہوتا.
होता है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपने माँ बाप का हक अदा कैसे कर सकता हूँ? प्यारे आका ने फरमाया, ऐ मेरे मुकद्दस साहबी सुनो, अगर कोई शख्स अपनी माँ को अपने कंधे पर बैठा के पूरा हज करा दे, हज एक दिन का नहीं है, 5 दिन का है, पूरा हज करा दे, उसके बावजूद भी विलादत की वक्त पहली चीज का भी वो हक अदा नहीं कर सकता है। ऐ मेरे नौजवानों, अगर तरक्की चाहते हो, उरूज चाहते हो, रोजी में बरकत चाहते हो, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हो, तो खुशहालियां ऐसे नहीं मिलेगी। माँ बाप के कदमों से चिमटे रहो, माँ बाप के कदमों का बोसा लेते रहो, माँ बाप की दुआएं लेते रहो। अब तू कहेगा मेरी माँ बज़ाहिर नमाजी नहीं है तो क्या करे? अरे नादान सुन, अगर माँ काफिर भी है, काफिर भी है और बेटा आलिम दीन भी है, फिर भी उस काफिर माँ की ताज़ीम मेरे प्यारों बिल्कुल हक बात कही। ये माँ की दुआ है कि बाबा फरीद को विलायत मिली, ये माँ की दुआ है हजरत जुनैद बगदादी को विलायत मिली, ये माँ की दुआ है हुजूर गौसे आजम को गौसियत मिली, ये माँ की दुआ है मखदूम समनानी को महबूब यज़दानी का मकाम मिला। क्योंकि कोई शख्स वली हो ही नहीं सकता है जब तक माँ की खिदमत ना करे, माँ की खिदमत ना करे। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, महफिले मिलाद चल रही है, माँ बाप की इज्जत करने वाला कितना अनमोल होता है, कितना अजीम होता है। आप सोचो तो सही। अल्लाहु अकबर। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खलीफा हजरत उमर फारूक को और अपने घर के बेटे, अपने दामाद, अपने भाई मौलाए कायनात हैदर कर्रार को अपना खिरक़े मुबारका, अपना लिबास उतार के देते हैं और कहते सुनो, दोनों जाओ करन की धरती पर, एक ओवैस नाम का शख्स है, उसको मेरा सलाम कह देना और उससे कहना इस मेरे लिबास को पहन के मेरी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाए। मेरे प्यारो, हजरत ओवैस करनी सहाबी रसूल नहीं है, एक ताबई है, लेकिन हुजूर किसे भेज रहे हैं? उमर फारूक को भेज रहे हैं। किसे भेज रहे हैं? हैदर कर्रार को भेज रहे हैं। नतीजा ये है, क्यों भेजा ओवैस के पास? क्या इबादत की वजह से, रियासत की वजह से, तिलावत कुरान की वजह से, नमाज की वजह से, रोजे की वजह से, हज ज़्यादा किया इसके लिए, ज़कात दिया इसलिए? नहीं प्यारो, ओवैस करनी को हुजूर ने जो सलाम भेजाया था वजह देते कि ओवैस अपने माँ के वफादार मोतियों फरमा बरदार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया किराम, अज़मते वालिदैन, शाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर माँ की ताज़ीम से कुछ हासिल नहीं होने वाला। वो औलादे खुशनसीब हैं जिनके माँ बाप हयात हैं, उनकी खिदमत कर लो, उनके कदम के तलवों को बोसा लो, उनसे दुआओं के लिए कहो, उनके पाँव को अपने हाथ से पानी से धो और तौफीक मिले तो पी लिया करो। मेरे प्यारों, माँ का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। अगर अपनी तकदीर बदलना चाहते हो ना तो अपनी माँ को राजी कर लो और माँ से दुआओं के लिए कहो। माँ की और माँ से मैं गुजारिश करता हूँ और माजरत के साथ कि खुदारा मेरा समझाने का ये मकसद नहीं है, लेकिन सिर्फ अवाम कितनी जहालत भरी हुई है, इतना अर्ज करता हूँ माजरत के साथ। मेरे प्यारो, माँ बाप अगर जहालत की आड़ में गाली भी बक दे, जो कि बकना हराम है, अगर गाली भी दे दे
تو اس غالی کو اولاد اپنے لیے دعا سمجھ لیا کرے، وہ دعا سمجھ لیا کرے، اس کا پلٹوار نہ کیا کرے، پلٹوار نہ کیا کرے۔ ایک دو گھر میں بھائی ہوتے ہیں نا، ایک بھائی کو ماں بہت ڈانٹتی ہے اور ایک کو بہت پیار کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، ایک کو ڈانٹ کرتی ہے، تو جسے ڈانٹ پڑتی ہے نا تو بھائی کیا سوچتا ہے میری ماں اس سے زیادہ محبت کرتی ہے، مجھ سے کم کرتی ہے، جب دیکھو مجھے ڈانٹا کرتی ہے، اور اس کو تو کچھ ڈانٹتی نہیں ہے، اسے ڈانٹتی نہیں ہے۔ یہ بھی تو ماں کی شفقت ہے تجھ پر، شفقت ہے تجھ پر، کیونکہ وہ ماں ہے نا، تو بھائی سمجھ رہا ہے، ماں کی نگاہ میں تو دونوں بیٹے ہیں نا، ماں جانتی ہے، اسے معلوم ہے اس کو میں ماروں پیٹوں گالی بھی بکوں گی، یہ کبھی جواب نہیں دے سکتا ہے، اس لیے تجھے ڈانٹا کرتی ہے، یہ بھی تو اس کا انعام ہے تیرے لیے، اور اس سے محبت سے بات کرتی ہے، اسے یہ معلوم ہے یہ غصے میں کچھ بھی بک سکتا ہے، اس لیے اگر ماں اس سے محبت کرتی ہے اسے معلوم ہے وجہ کیا ہے، اور تجھے ڈانٹتی ہے اسے معلوم ہے کہ وجہ کیا ہے۔ میرے پیارو، ماں کی محبت کو محبت کی طرح لو، ماں کی ڈانٹ کو محبت کی طرح لو، جسے دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے ماں کی بدولت ملا ہے، ماں کی عزت کرنے سے ملا ہے۔ ایک بار تقریباً 50 سال سے زائد عمر ہو گئی، مسجد نبوی شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو کر کے مسجد کے گوشے میں بیٹھ گئے اور رونے لگے، زاروں کتار رونے لگے۔ کون رو رہا ہے؟ جو روتوں کے آنسو کو پوچھنے والا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ جو غم زدہ دلوں کو سکون دینے والا ہے۔ وہ صحابہ کی جماعت کے اندر ایک وہ پھیل گیا، حضور کو کس نے تکلیف دیا؟ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ وقت مغرب قریب تھا، حضور پاک نے اپنے آنسو کو پوچھا اور مصلی کے قریب جا ہی رہے تھے۔ صحابہ نے ادب کے دائرے میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ فدا قربان ہو جائے۔ حضور کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ کس چیز نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے؟ حضور ذرا بیان تو کر دے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے مقدس صحابہ، مجھے کسی چیز نے تکلیف نہیں پہنچائی ہے، عصر کی نماز کے بعد جو میں کونے میں بیٹھ کے رونے لگا تھا، مجھے میری ماں کی یاد آنے لگی تھی، اپنے ماں کی محبت میں رو رہا تھا، ماں کی تڑپ میں رو رہا تھا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی شان عظمت پر ہم سب قربان۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت کو یاد کر رہا تھا کہ جب میری ماں راستے میں انتقال کر گئی اور میرے ہاتھ میں پھاوڑا دیا گیا، میں تو کم سن تھا، سمجھدار بھی بظاہر نہ تھا، اور اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کی قبر کو کھودا، اور کھودنے کے بعد اپنے ننھے ننھے ہاتھ سے اپنی ماں کو قبر کے اندر لٹایا۔ میرے پیارو، اگر کسی گنہگار کی جنازے کی نماز کو وقت کا غاز پڑھا دے، اس کی برکت سے اس شخص کی جنت کنفرم ہو جاتی ہے۔ آج یہ نجدی، یہ وہابی، یہ سلفی، یہ غیر مقلد کہتے ہیں حضور کی ماں نعوذ باللہ وہ مومن نہ تھی۔ ارے پیارو، اگر یونس کسی مچھلی کے پیٹ میں رہ جائے، یونس کی برکت سے مچھلی کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور میرے آقا جو یونس کے بھی سردار ہے، یوسف کے بھی سردار ہے، موسیٰ کے بھی سردار ہے، عیسیٰ کے بھی سردار ہے، داؤد کے بھی سردار ہے، کم و بیش 1,00,000 پیغمبروں کی صدارت جسے ملی ہو، وہ کسی اور کے شکم میں نہ تھے، بلکہ اپنی ماں سیدہ آمنہ کے شکم میں 9 مہینے تھے۔ اگر مصطفیٰ کی محبت کسی کے دل میں آ جائے، وہ دل جہنم میں جا نہیں سکتا، تو جو مصطفیٰ سراپا جس کے شکم میں ہو، وہ آمنہ جہنم میں نہیں، وہ جنت میں۔ مسلک کے اعلیٰ حضرت رضویوں کی تقریر، نبی کے دشمنوں کی پھوٹ گئی تقدیر۔ میرے پیاروں، ماں کی عزت کرتے رہنا۔ بہت اچھے۔ آئے نوجوانوں، ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کریں، بس کریں؟ بولیے، اگر نہیں سننا ہے تو سبحان اللہ، بولیے۔ سننے کا موڈ ہے؟ جی جی جی، زبردستی والا مت کرنا بابا، کیونکہ حضور کے میٹر میں بہت سیریس ہوتے ہیں، جی جی، اگر آپ لوگ ہنسی مذاق سمجھو گے جی جی جی، بے شک، تو وہ مجھے پسند نہیں ہے۔
کیونکہ اگر حضور کا ادب نہیں آیا دل میں جی 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 تو ممکن ہے خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. جی بے شک. اگر ان کا ادب برقرار ہے. جی یہ آج وہابی اسلام سے خارج کیے ہوئے بے ادبی کی بنیاد پر خارج جی 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 بے ادبی کی بنیاد پر خارج ہوئے ہیں. ہر مسلمان کو مسلمان مت سمجھنا پیارو. جی جی ہر جی داڑھی ٹوپی والے کو مسلمان مت سمجھنا. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں حضور کی عظمت اجاگر، سبحان اللہ بے شک جس کے دل میں حضور کی شان رہے، بے شک. جو حضور کی عظمت کو سمجھنے والا ہو، بے شک. وہی ایمان والا مسلمان ہوا کرتا. جی باقی تو ختنہ شدہ تو کئی مسلمان گھوم رہے ہیں جی اور جی انہی کی پٹائی ہو رہی ہے. جو عاشق رسول ہوتے ہیں ان کی پٹائی نہیں ہوتی ہے، ان کی پٹائی میں بھی ایک الگ سا سکون ملتا ہے. ایک سکون ملتا ہے. کسی نے پوچھا تھا اے بلال تیرے سینے میں اتنے پتھر رکھے جاتے ہیں اور مکہ کی گرم گرم ریت پر تجھے روندا جاتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی؟ بلال نے کہا تکلیف تو اسے ہو نا، تکلیف اسے ہو جس کے پاس کوئی طبیب نہ ہو. تم یہاں پتھر لگاتے ہو، میں آنکھ بند کر کے مصطفیٰ کے جلووں کو جی جی بے شک. سبحان اللہ. تم زمین پر رونتے ہو، میں آنکھیں بند کر کے اپنے حبیب کو دیکھا کرتا ہوں. حبیب کو کیا دیکھتے ہو؟ کہا ان کے حسن میں وہ چمک ہے یارو. تم جتنی تکلیف دیتے ہو اتنا مزہ ملتا ہے، اتنا مزہ ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے. کیونکہ تکلیف کا احساس اسے ہوتا ہے، اسے ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہے، اور تکلیف کا احساس اسے نہیں ہوتا جو مصطفیٰ کے لیے جیتا ہے، جو دین کے لیے جیتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جیتا ہے. میرے پیارو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرما رہے تھے اور ایک جہاں بیٹھے تھے ایک خاتون، بوڑھی خاتون لاٹھی کے سہارے سے لاٹھی کو ٹیکتے ٹیکتے حضور کی خدمت میں آئی. جیسے پیارے آقا نے اس خاتون کی طرف دیکھا کھڑے ہو گئے. وہ بوڑھی عورت ہے، کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد اپنے شان مبارک سے اپنی کملی کو اتارا اور اتارنے کے بعد زمین پر بچھا دیا. کون سی کملی ہے؟ اس کملی کو اتارا جس کملی کے اندر حسنین کو، فاطمۃ الزہرا کو، علی کو سمایا تھا. اور سما کے کہا تھا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. وہ کملی مبارک سبحان اللہ حضور نے بچھائی اور بچھا کر کے اس خاتون سے کہا، اس بوڑھی عورت سے کہا آپ یہاں تشریف رکھو، اور ان کی خدمت کی. کھجور پیش کیا. صحابہ پریشان ہوئے، یہ اتنی بوڑھی عورت اور جس کے لیے حضور کھڑے ہو گئے اور حضور نے اپنی کملی بچھا دی اور اس کملی پر اسے بٹھایا. یہ عورت ہے کون؟ یہ ہے کون؟ ان کے دلوں میں چل رہا تھا. وہ عورت چلی گئی، خدمت حضور نے کر دی. اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خاتون تھی کون؟ حضور جن کی تعظیم میں آپ کھڑے ہو گئے. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے مقدس صحابہ یہ وہ خاتون ہے جس نے مجھے اپنے پستان کا دودھ پلایا ہے، جسے دنیا دائی حلیمہ کے نام سے. اب بتاؤ جس نے حضور کو دودھ پلایا ہو، حضور تبلیغ چھوڑ کے اس کی خدمت میں لگ گئے اور لگ کے بتا دیا اس نے پیدا نہیں کیا ہے، صرف دودھ پلایا ہے. تو اس کی شان یہ ہے کہ نبیوں کا سردار کھڑا ہو جاتا ہے اور جس ماں نے تجھے پیدا کیا اور دودھ پلایا تو اس ماں کی عظمتوں کا کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، رضویوں کی تقریر. میرے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد ہے. جی جی دیا سب سے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، لوگوں نے انگلیاں کاٹ دی اور پتہ بھی نہیں چلا. اتنے خوبصورت، جی اتنے خوبصورت کہ حکیموں نے دوا نکال دی تھی. حسن یوسف، دوائی کا نام تھا حسن یوسف. اتنے حسین و جمیل. جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا جی حسد کی بنیاد پر کہ ابا اسے زیادہ چاہتے ہیں، اور سوتیلے بھائی لوگ تھے، دوسری ماں کے بیٹے تھے، وہ پھینک دیا نا. یوسف علیہ السلام کنویں میں گئے. اللہ نے جبریل کو حکم دیا ایک پتھر اوپر لے آؤ. یوسف نبی ہے نا، انہیں تکلیف نہ ہو. اور جیسے کنویں کے دم سطحی، ایک دم ڈاؤن لیول پر پہنچے،
اور آگ کھولا تو پورا کنواں روشن، چمکدار چمکدار۔ سبحان اللہ۔ یہ چمک کہاں سے تھی؟ جی 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 یہ یوسف علیہ السلام کی چمک سے کنواں چمک گیا، جی 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 بے شک۔ پورا کنواں چمک گیا۔ میرے دوستو ایک کنواں چمکا، یہ چمک آئی کہاں سے تھی؟ جی یہ یوسف کے حسن کا کمال نہیں تھا، یوسف میں نور مصطفیٰ تھا۔ جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ اس کا کمال تھا یہ، جی وہ چمک نور مصطفیٰ کا کمال تھا۔ جی کٹ گئی انگلیاں، احساس تک نہ ہوا، بے شک۔ احساس تک نہ ہوا۔ اور ایک ہوتا ہے تلوار آپ کو دے دی جائے، کاٹو ہاتھ، کسی کی محبت میں نہیں، بس کاٹو ہاتھ۔ آپ کہو گے ارے ایسا بہت درد ہوگی، ارے کاٹو۔ جان بوجھ کے کٹایا جائے جی 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 تو آدمی کاٹ نہیں سکتا ہے، جی سمجھے؟ یہ دونوں کانسیپٹ کو ذہن میں رکھنا۔ وہاں پر یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں انگلی کاٹی سیب کی جگہ پر، اور حضور کی شان کیا ہے کہ جنگ بدر میں دو ننھے سے بچے آئے، جی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی جنگ میں شریک ہونا ہے۔ جی 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 کہا تم چھوٹے بچے ہو کیسے؟ کہا حضور وہ موت کتنی اچھی جو آپ پر فدا ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ کہا جاؤ جذبے کو دیکھ کر کے، کہا کھجور کی ٹہنی لے آؤ، لے کر کے آئے۔ حضور نے ہاتھ گھمایا، لوہے کی تلوار بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر وہ ننھے بچے کٹوانے جا رہے ہیں، دھوکے سے نہیں، حقیقت میں۔ اب میرا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، کٹاتے ہیں۔ ہاں وہاں کٹی ہے، کٹاتے غیر اختیاری طور پر کٹ گئی، یعنی کاٹنا تھا، سیب کٹ گئی انگلی۔ جی جی اور یہاں کٹاتے ہیں، کٹی نہیں ہے، کٹاتے ہیں۔ وہ ایک بار ہے اور یہ دائمی طور پر قیامت تک کٹاتے رہیں گے۔ کٹاتے ہیں مردان عرب، وہ افریقہ کے لوگوں نے کاٹا انگلی، یہ عرب کے لوگ کٹوا رہے ہیں۔ اب آپ کو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اب کوئی کہے یہ غازہ والے صلح کر لینا، فلسطین والے صلح کر لینا، یہ عرب والے صلح کر لینا، 2 سال 2.5 سال سے کٹے جا رہے ہیں، مٹے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، پھر بھی پھیکے نہیں پڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا سو، یہی تو میرا امام کہہ رہا ہے، کٹاتے ہیں۔ وہاں پر دیکھ کر کے لوگوں نے کٹایا تھا، یہاں فلسطین میں بغیر کے مصطفیٰ پر کٹا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو بھی عرص رضوی جاتا ہے میرے رضا کا لنگر کھاتا ہے، ہر مرض سے شفا۔ وہاں پر دیکھ کر کے کٹا اور یہاں پر دیکھا نہیں کٹا۔ میں نے پوچھا ہے فلسطینی کیا گھر کے لیے لڑ رہے ہو، پراپرٹی کے لیے لڑ رہے ہو، وطن کے لیے لڑ رہے ہو، جائیداد کے لیے لڑ رہے ہو، عزت کے لیے لڑ رہے ہو، بیوی بچوں کے لیے لڑ رہے ہو، ماں باپ کے لیے لڑ رہے ہو؟ فلسطینی بچوں نے کہا ہم دھرتی کے لیے رہے، مصطفیٰ کے دین کے لیے لڑ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ہم سے تو مسجد نہ سنبھل پائی، انہوں نے ایک مسجد کے لیے لاکھوں لاکھ کو قربان کر دیا۔ بے شک بے شک۔ کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، میرے حضور کی وہ شان ہے جو ان کے نام پر کٹتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اب انہیں مردہ مت کہنا، اب انہیں مردہ مت کہنا۔ ایک قرآن تو مردے کون لوگ ہیں؟ کہا مردے وہ ہیں جو حضور کی دعوت کو سن کے ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ اور ایک قرآن زندہ کون لوگ ہیں؟
जो मुस्तफा पर मर जाते हैं वो जिंदा होते हैं, जिंदा होते हैं। तभी तो मेरा इमाम कहता तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले प्यारो, ये 1500वीं यौम मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। अब कोई कहे सऊदी में मनाया गया, हम सऊदी पर ईमान थोड़ी ना लाए, हम तो मदीने वाले ताजदार पर ईमान लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कहे दुबई में नहीं बनाया गया तो उससे हमें क्या लेना देना है, हम तो आमिना के लाल पर ईमान लाए हैं। कोई कहेगा तुम झूमते क्यों हो, तो कहना भाई झूमना तो हमने काबे से सीखा है, काबे से सीखा। का कैसे? बुत शिकन आया ये कह के सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम, सुभान अल्लाह, कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा फरमाते हैं कि मैं उस वक्त विलादत के वक्त खाने काबा के पास था और क्या देखा, ऐन विलादत के वक्त काबा झुकता हुआ नजर आ रहा था, झुकता हुआ नजर आ रहा था। उनकी मिलाद हम मना रहे हैं। मेरे दोस्तों, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने बड़ी प्यारी मिलाद का एक बड़ा प्यारा किस्सा और वाक़या तहरीर आपने लिखा है, आपने बयान फरमाया लताइफ अशरफी में। आप बयान फरमाते हैं हुजूर के बारे में कि जो लोग दुनिया में आए ना, आने के बाद यानी मुझे देखने के बाद आपने समझा कि जामी मियाँ कैसे हैं, कि पहले से समझ गए थे, देखा तो समझ में आया। मखदूम पाक बयान करते हैं कि रूए जमीन में सिर्फ हुजूर की शान ऐसी है कि आए नहीं थे और उनके चर्चे होने लगे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ हुजूर की शान है, सारे अंबिया आने के बाद मौजज़ा को जाहिर किया, मुस्तफा आए नहीं और मौजज़े का ज़ुहूर शुरू हो गया। बेशक बेशक, हुजूर आए भी नहीं और हुजूर के मौजज़ात का ज़ुहूर शुरू हो गया। आप फरमाते हैं आप शाम गए थे तिजारत के लिए, अभी नबूवत के ऐलान ना किया था और आप तिजारत के लिए गए और शाम दाखिल हुए, एक साएदार दरख्त था, उस दरख्त के साए में हुजूर टिक लगा करके आराम करने लगे और जवानी थी, क्या थी? शबाब की जवानी थी, आराम करने लगे। और आपके साथ हजरत खदीजतुल कुबरा की एक खादिमा हजरत आसमा वो साथ साथ थी, अभी शादी नहीं हुई थी हुजूर पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस दरख्त के नीचे हुजूर टिक लगा के आराम कर रहे थे। अल्लाह अकबर। बगल में गिरजा घर था, उस गिरजा घर का पादरी खिड़की को खोल के देखता है तो उसको रहा नहीं गया, उस औरत से पूछता ये इतना खूबसूरत बेटा है कहाँ का? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा ये कितना प्यारा बेटा है कि जैसे जैसे सूरज ढल रहा है मैं देख रहा हूँ दरख्त की टहनियां भी इसके ऊपर साया करती नजर आ रही। सुभान अल्लाह। और इतना हसीन, इतना खूबसूरत नौजवान, ये किस कबीले का है, ये किस खानदान का है, ये किस सरजमीन से इसका ताल्लुक है? वो तब तारीफ कर रहा है जब ईमान नहीं लाया है। और देख किसको रहा है? हुजूर को। और किस हालत में? 70,000 पर्दों के अंदर छुपे हुए नूर को देख रहा है। कितने? 70,000 पर्दों में छुपा। हुजूर ने कहा अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता जी। 70,000 पर्दे लगे हैं, फिर अबू बकर फिदा हो रहे हैं, बेशक। पादरी फिदा हो रहा है, पादरी फिदा हो रहा है। किसी ने कहा ये पर्दे का कमाल क्या? मैंने कहा सुन, सिर्फ हुजूर के एक बेटे ने, जिंदा शाह मदार ने एक पर्दा चेहरे पर डाला था। एक पर्दा, कितना? एक पर्दा डाला था। किसी की हिम्मत न थी कि उनके सामने बैठ जाते। अगर पर्दा हटा दे बैठने वाला चल के खाक हो जाता। जब मुस्तफा का एक शहजादा एक पर्दे में अपने हुस्न को छुपा ले, अल्लाह अकबर, तब उसके सैकड़ों दीवाने हो जाते हैं। तो मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या है? बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत,
مشرق اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور مخدوم شملہ. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. لفظ حسن، یہ حسن لفظ ہی حضور سے آیا ہے، حسن ہی نہیں تھا. اتنے حسین کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور گفتگو فرماتے تھے تو جب آپ مسکراتے تھے نا، اگر سامنے کوئی دیوار ہوتی تھی، دیوار، تو آپ کی مسکراہٹ کا ایفیکٹ اس دیوار پر پڑتا تھا اور اس دیوار کی چمک سے پوری محفل چمک جایا کرتی تھی. کیا حسن تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر کے جب آتے تھے اور اپنے زلفوں کو جب جھڑتے تھے تو جو پانی کے قطرات زلفوں سے ٹپکتے تھے نا، صحابہ فرماتے تھے اس کی حیثیت یاقوت و مرجان کی طرح ہوا کرتی تھی. ایسا لگتا موتیاں گر رہی ہیں. وہ پانی کے ٹپکے نہیں تھے، وہ بلکہ جنت کی موتیاں جھڑ رہی ہیں. حضور آج تو ہم لوگ عطر پرفیوم لگائیں 24 گھنٹے کے بعد بدبو شروع ہو جاتی ہے. میرے آقا کا پسینے کا قطرہ اگر کسی سہاگن کے لباس پر، اس عورت کے لباس پر پڑ جائے تو ایک دو نہیں، اس کی 7 نسلوں میں خوشبو آنے لگتی تھی. کتنی نسلوں میں؟ 7 نسلوں میں خوشبو آتی تھی. اعلیٰ حضرت کو آل رسول کی خوشبو آتی تھی. وہ خوشبو سے، اور صحیح روایتوں میں لکھا ہے کہ حضور کی آل کی پہچان ہے کہ ان میں سے خوشبو آتی ہے. کیا آتی ہے؟ خوشبو. اس لیے امام شافعی کے جو مقلد ہیں کیرلا وغیرہ میں، وہ لوگ جب مصافحہ کرتے ہیں آل رسول کا، آپ لوگ یوں کرتے ہو، یوں چوما، وہ لوگ ایسے ایسے سونگتے ہیں، باقاعدہ سونگتے ہیں. کیوں؟ میں کہتا ہوں دوستو، بہت عطر گلاب سونگ لیا نا، اعلیٰ حضرت سے لو لگاؤ. اے اللہ، یہ احمد رضا کو جو تو نے ناک دی تھی نا سونگنے والی، اس کے صدقے میں بھی ہمیں بھی آل رسول کی خوشبو تو سنگا دے. یہ دعا مانگو. یہ ایسی خوشبو ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ یہ خوشبو جس نے سونگ لیا تو بیٹا مفتی اعظم ہوتا ہے، حجت الاسلام ہوتا ہے، اور پوتا تاج الشریعہ علامہ اختر رضا ہوتا ہے. اور جب خوشبو کو سونگ کے اختر رضا قلم کو اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیثیت. علماء اہل سنت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان